اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل۔ اکرام صاحب ویلکم ٹو ویو 360۔ امریکی تجزیہ کاروں کی اور سابق سفارتکاروں کی آپ نے رائے دیکھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ ان سے متفق ہیں؟ نہیں، میں اس لیے متفق نہیں ہوں کہ ان کو پوری انفارمیشن نہیں ہے۔ اسمال آرمز میں تو ہم بہت پہلے خود کفیل تھے، پاکستان آرڈننس فیکٹری بناتا تھا۔ دوسری بات، میسائل ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی ہم نے اڈیپٹ کی ہے، چین سے کی ہوگی، نارتھ کوریا سے، وہ کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہمارے جیسا ملک کا کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اڈیپٹ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ چین میں ریولیوشن آف ملٹری افیئرز جو آیا تھا RMA، اس میں چین نے کوانٹم لیپ کیا تھا۔ بہت سی ٹیکنالوجی جو پیچھے چھوڑ کے کوانٹم لیپ آگے گئے تھے، ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں، فار ایگزامپل ہم نے دیکھیں مین چیزیں جو ہوتی ہے آپ کی آرم فورسز کی، آرمی کی، ٹینک ہوتی ہے، گنز ہوتی ہیں، میسائلز، ٹیکٹیکل میسائلز، اس میں کوئی شک نہیں کیا ہمیں پرابلم ہے ایئر ڈیفنس کہ نیچرلی ہم چین کے اوپر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ JF-17 تھنڈر کو دیکھ لیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ شروع ہوا پلیٹ فارم، ایک فلائنگ پلیٹ فارم، اس کے اندر جو آپ نے ٹیکنالوجی دی، آپ نے باہر سے بھی لی، آپ پیاسا کیا کریں، کنویں کے پاس تو جائے گا، کہاں بھی کنواں اس کو ملے۔ لیکن یہ میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ چین اور جدھر بھی ہمیں ٹیکنالوجی بھی حاصل ہے اور ہمیں یہ بھی حاصل ہے کہ وی ہیو دا کیپبلٹی آف امپلیمنٹنگ دیٹ ٹیکنالوجی۔ آپ نے کہا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک ہی کنویں کے پاس بہت زیادہ وقت گزارنا ٹھیک ہے؟ کیا آپ کی نظر میں پاکستان کا ضرورت سے زیادہ انحصار ہو رہا ہے چین پہ، یا شفٹنگ جو ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، یہ اس کا ایک نیچرل پروگریشن ہے؟ اگر کنویں کے اوپر آپ گارڈ لگا دیں اور آپ پانی ہمیں نہیں دیں تو پیاسا پھر کیا کرے گا؟ ہمیں امریکہ نہیں دیتا، ہمیں ویسٹرن یونین دیتا، اس کے ساتھ کنڈیشن لگائے تھے، تو آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سیلف ریلائنس جو ہے یہ بہت پہلے سے ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا۔ دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے اپنے کو کس طرح، لیکن سیلف ریلائنس ہے کہ چین پہ ریلائنس ہے، یہ سوال ہے نا۔ آپ بالکل نہ سمجھے کہ چین پر خالی ریلائنس ہے، چین پر ہے، روس کے اوپر ہے، لیکن ہمیں ٹیکنالوجی تو بڑے آسانی سے مل جاتا ہے اور جگہوں سے، ایسی کون سی بات ہے؟ اچھا، ریجنل جو تعلقات ہیں ان پہ بھی ظاہر ہے اس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے، اور ایک ایشو بھارت کا ہے۔ بھارت پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ واشنگٹن میں اعزاز احمد چودھری جو پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر افغانستان کے حوالے سے بھارت کے کردار پہ ہی تفوّضات کا اظہار کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں، پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ We have raised our concern with the US government. ہم نے امریکہ کو بھارت کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو ایسے نہ استعمال کرے کہ پاکستان پر دو جانب سے دباؤ پڑے، اور بھارت واضح کرے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے۔ یہ مقاصد سیاسی اور فوجی نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ امریکہ جو بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان میں توازن قائم کرے، اور پاکستان ابھی تک کچھ اس بارے میں مطمئن نظر نہیں آتا۔ کیا چائنا ایک بیلنسنگ فورس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ اگر آپ کو اگرچہ ابھی چین آپ کو اتنی سپورٹ نہیں دیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت رکتا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہماری اپنی یہ ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، لیکن جیسے رابن ریفل نے یہ کہا کہ جو انڈر کرنٹس ہیں وہ پھر بھی نہیں زیادہ بدلیں گے، تو میں اس لحاظ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا چین اس قسم کی بیلنسنگ فورس ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو توازن ہے، خاص طور پہ امریکہ کی جو پالیسی ہے، اس میں کوئی بڑا شفٹ لا سکے؟ میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہوں۔ جب بغداد پیکٹ بنا تھا اور سینٹو بنا تھا، وہ تو امریکہ اور برٹن نے بنایا تھا چین اور روس کے خلاف۔ آج جو پاکستان، ایران، ٹرکی ہے، اس کو تو روس اور چین سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دس تھنگ۔ تو ٹوٹل دیکھیں بیلنس آخر میں آ ہی جاتا ہے، یہ نیچرل ایک فینومینا ہے اور یہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی ٹوٹلی ایک پاور پر ریلائنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود کفیل بھی ہونا چاہیے، اور دوسری وی مسٹ کیپ لائنز آف کمیونیکیشن اوپن۔ بھارت کے حوالے سے یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ ہم امریکہ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کسی طرح واضح کرے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے۔ بھارت کے جو مطالبات ہیں پاکستان میں وہ بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں، وہ دہشت گردی ان مطالبات کا فوکس ہے۔ آپشنز اس وقت پاکستان کے پاس کیا ہیں ریئلسٹکلی؟ دیکھیے جی، سمپل بات یہ ہے کہ بھارت افغانستان کا نیبر نہیں ہے۔ ہمارے پاس 30 لاکھ ریفیوجی بیٹھے، ہمیں پوری ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہم اس کے ایک پیسہ فی نہیں دیتا ہے افغانستان، ٹھیک ہے۔ ہمیں آئے دن بولا جاتا ہے کہ ہم اسپانسر کو سپورٹ کریں۔ مجھے ایک جواب دے دیں، ہم اتنے بڑے اسپانسرز ہیں ٹیررزم کے، تو ہمارا فارمر چیف آف آرمی اسٹاف محمد بن سلمان اس کو کیوں بناتا ہے اسلامک ملٹری کولیشن کا ہیڈ؟
آپ یہ سوچ سکتی ہیں اگر وہ تھا کیونکہ ہیڈ تھا آرمی کا ISI کا اور کنٹرول کرتا تھا وہ اگرچہ فومنٹ کر رہا تھا ٹیررزم تو آج محمد بن سلمان کے جو پاکستان کا جو سب سے بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایلائی ہے آج زربیز کے سکسیس کو تو یہاں واشنگٹن میں بھی کہہ لیجئے کہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو مبینہ ٹھکانے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے. جو پالیسی ہے وہ ایک اسٹریٹ پالیسی نہیں ہے, اس میں دوغلا پن ہے کیونکہ الگ الگ انٹرسٹ ہیں جن کو بیلنس کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا شدید اختلاف ہے واشنگٹن میں دوسرے تجزیہ کاروں کو, لیکن سب کی رائے کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ایک پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں بات کرنا یہاں پہ ضروری ہوگا کیونکہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں فارن فورسز کا بھی ہاتھ ہے اور وہ پشتون تحفظ موومنٹ اور پھر اس کے جواب میں اب جو پاکستان زندہ باد موومنٹ بھی ابھر رہی ہے ان کے بارے میں ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ منظور پشتین کو آج ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی نے اعلان کیا کہ ان کی آمد پہ پابندی ہے. اس سے پہلے جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں انہی پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انجینئرڈ ہیں ان کے یہ مظاہرے. یہ جو موومنٹ کھڑی ہو رہی ہے پھر اس کے جواب میں پاکستان زندہ باد موومنٹ کو جو ابھارا جا رہا ہے, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے یہ کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گیٹ آؤٹ آف ہینڈ کہ پاکستان اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ریئل تھریٹ تھا وہ تھا القاعدہ کا اور پھر جو تھا آپ کو دیکھا پاکستان نے 6000 شہید آپ کے سولجرز ہوئے ہیں, 30,000 وونڈیڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ کو واپس جاتا ہوں سیف ہیون کی بات پر. ایک سیٹلائٹ ہے آپ دیکھیں وہ کیمرہ آپ کی نمبر پلیٹ دیکھ سکتا ہے تو وہ سیف ہیون نہیں دیکھ سکتا. آپ کیوں نہیں پبلکلی اناؤنس کرتے کہ یہ سیف ہیون ہے 177. بات یہ ہے کہ جو بھی افغان لیڈر ہے وہ کرزائی ہو یا ملا عمر ہو یا کوئی بھی ہو, سب نے رکھے ہوئے اپنی فیملیز پشاور میں یا کوئٹہ میں یا اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. رشید دوستم کی ایک بیوی اسلام آباد میں رہتی ہے تو نیچرلی اب وہ سب لوگ افغان یہاں پر استعمال کرتے ہیں اپنے ہمارے سرحد کو. وہ آئی ایم شیور دے مسٹ بی کمنگ اینڈ وزٹنگ سم ٹائمز. ناؤ یہ بات کہنا کہ بھئی وہ RNR کے لیے اگرچہ ان کے لیڈرز آ جاتے ہیں ان کے لوگ آ جاتے ہیں یا ایکٹیولی سپورٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. آلرائٹ, اکرام سہگل دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج تھے اسٹوڈیو میں. آپ کے وقت اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.